بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ہماری گفتگو قربانی کے مسائل میں ہو رہی تھی اور آج ہم 2-3 سوال پھر مطرح کرنا چاہتے ہیں اور اپنے محترم سامعین تک ان سوالوں کے جواب بھی عرض کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ فرض یہ کیا جائے کہ انسان کے پاس پیسے ہیں، وہ قربانی کرنا چاہتا ہے لیکن اسے جانور نہیں مل رہا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانوروں کے ریٹ بہت زیادہ ہوں، جیسا کہ آج کل کے زمانے میں مہنگائی کا زمانہ ہے اور انسان کی دسترس میں نہ ہو، مقدور نہ ہو اس کے لیے۔ فرض یہ کریں کہ اگر ایک حیوان کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے اور سامنے والا کہہ رہا ہے جی میں تو 3 لاکھ سے کم بیچنے کو تیار ہی نہیں ہوں، یا جانوروں کی قلت ہو، جانور نہ مل رہے ہوں اور یہ شخص جو ہے اس نے پیسے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور اس کی نیت ہے کہ میں قربانی کروں۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو جانور مہیا نہ ہو یا اگر جانور مل رہا ہو لیکن اس کا نرخ قیمت بہت زیادہ ہو، جیسے ممکن ہی نہ ہو انسان کے لیے خریدنا، تو ایسی والی صورت میں اس شخص کا شرعی وظیفہ کیا بنتا ہے، یہ آپ کیا کرے، یہ ایک سوال۔ دوسرا سوال ہمارا یہاں پر یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، آیا وہ قربانی سے پہلے 10 ذی الحجہ سے پہلے کیا اپنے ریش کی اصلاح کر سکتا ہے، کیا ناخن کاٹ سکتا ہے، کیا بال کاٹ سکتا ہے اپنے سر کے ریش کے، یا نہیں کاٹ سکتا؟ یہ 2 سوال ہیں، ان کو ہم گفتگو میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ اگر فرض یہ کیا جائے کہ انسان جائے اور حیوان کم ہوں، بازار میں دستیاب نہ ہوں یا ان کی قیمت بہت زیادہ ہو، تو ایسی والی صورت میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس حیوان ذبیحہ کے بدلے جو اسے لینا چاہتا تھا نہیں مل رہا، وہی پیسے غرباء میں، فقراء میں صدقہ دے دے، تو خداوند متعال اس کو وہی ثواب دیں گے جو ایک حیوان کے خون بہانے اور ذبیحہ کا، قربانی کا ثواب تھا۔ تو شریعت اسلامیہ مقسم فقہ جعفریہ ثناشریہ میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ ایسی والی صورت میں آپ صدقہ دے دیں۔ دوسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے کیا وہ اپنے ریش کی اصلاح کر سکتا ہے، اپنے ناخن کٹوا سکتا ہے، اپنے بال کٹوا سکتا ہے یا نہیں کٹوا سکتا؟ دیکھیے میرے محترم سامعین، یہ جو ریش کی اصلاح یا ناخن کا کٹوانا یا بال کٹوانا، یہ مختص ہے ان افراد کے ساتھ جو حج پر ہیں، اور وہ بھی اس حالت میں کہ جب وہ محرم ہوں، احرام باندھے ہوئے ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو شخص محرم ہوتا ہے اس میں کافی ساری چیزیں شریعت اسلامیہ مقسم احرام کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں، انہی میں سے ایک آئینہ دیکھنا ہے، ناخن کاٹنا ہے، ریش کی اصلاح کرنا ہے، اور جب وہ احرام حج کے اعمال مکمل کرتا ہے اور اپنے محرم سے محل میں آ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں اسے وہ حرام اٹھ جاتے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی قربانی کے ساتھ، یہ ایک مستحب کام ہے اور آپ اپنے ملک میں ہیں، لہٰذا ایسے شخص جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے کہیں نہیں کسی فقہا نے یا کہیں روایت نہیں ملتی کہ وہ اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے ریش کی اصلاح نہ کرے، یہ ہماری فقہ ثناشریہ میں کوئی روایت نہیں ہے اور نہ ہی کسی فقیہ نے فتویٰ دیا ہے، لہذا یہ مختص ہے ان لوگوں کے ساتھ جو مینا میں ہیں اور احرام کی حالت میں، ان افراد کے لیے، نہ کہ دوسرے افراد کے لیے ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔